بہت اہم بات بتانے جا رہی ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور سے ہم جیسے دین کے طالب علم یا ہماری کمیونٹی اہل حدیث جس کے عقائد صاف و شفاف ہیں۔ الزامات ایک طرف سے نہیں ہوتے، چاروں طرف سے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کرسچن کہتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عاشقان رسول کہتے ہیں، اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تقلید کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، اہل قرآن کہتے ہیں اہل حدیث قرآن نہیں مانتے، مرزائی کہتا ہے اہل حدیث حدیثوں کو چھپاتے ہیں، اور نبوت پر ڈانکے ڈالنے والا کہتا ہے اہل حدیث قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ جو مسلمانوں کا دشمن وہ کہتا ہے مسلمان دیش سے پریم نہیں کرتے۔ سب کی کیٹیگری ایک ہے، یہ صرف الزام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ عیسائی اس لیے کہتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کیونکہ مسلمان اس کی طرح عیسیٰ کو اپنا رب نہیں مانتے۔ عاشقان رسول ہم پر نبی کریم کی شان میں گستاخی کا الزام اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہیں مانتے جیسے وہ منوانا چاہتے ہیں۔ تقلید کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگ ہم پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا الزام اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا کسی ایک صحابی کو اگر پکڑ لو تو ہدایت پہ ہو جاؤ، چاہے 99 صحابی کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ہم جس طرح صحابہ کو مانتے ہیں ویسے وہ نہیں مانتے، وہ جیسے مانتے ویسے ہمیں منوانا چاہتے، ہم ویسے نہیں مانتے، کہتے یہ گستاخ ہو گیا۔ اسی طرح سے مرزائی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، حدیثیں دلیل کے ساتھ نمبر کے ساتھ پیش کرتا ہے، وہ ہمیں اور آپ پر الزام لگاتا ہے کہ باپ بھی مسلمان ہے اور یہ کتابی مسلمان ہے، اس لیے الزام لگاتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کو صحابہ کے فہم پر سمجھنا ہوگا، سلف صالحین کے طریقے پر ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہوگا، اور یہ اپنے اعتبار سے سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے ہم پر الزام لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیش کے کچھ لوگ ہمیں دیش دروہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دیش سے محبت ایسے کروانا چاہتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، ہم ویسے نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ دیش سے پریم نہیں، دیش کی پوجا کرتے ہیں اور پورے ملک کو اسی پوجا پر لانا چاہتے ہیں، دیش کی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان دیش کی عبادت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کو مکے سے محبت تھی، آپ کے الفاظ اس سے ظاہر ہیں، ما اطیبک من بلد وحبک الیہ، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دین کے اعتبار سے شکنجے کسے گئے اور دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، میرے نبی نے اپنی محبوب جگہ کو چھوڑ کے ہجرت فرما لی۔ مطلب کیا نکلا کہ دین کے ساتھ مسلمان سودا نہیں کرے گا، خاص طور سے عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرے گا۔ خاص طور سے آپ کہو اس زمین کی تم پوجا کرو، یہ تمہاری ماتا ہے، یہ تمہارا معبود ہے، تو مسلمان اس کو نہیں مانے گا، اور یہ دیش پریم ہے بھی نہیں، یہ بھائی غلو ہے۔ غلو ہر جگہ گناہ ہے، ہر جگہ غلط ہے، یہاں بھی غلط ہے۔ ایک مسلمان جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب مانتا ہے، معبود نہیں مانتا، ایک مسلمان جس طریقے سے نبی کریم کو اپنا محبوب مانتا ہے، معبود نہیں مانتا، ایک مسلمان جس طریقے سے صحابہ کرام کو اپنا محبوب مانتا ہے، معبود نہیں مانتا، ایک مسلمان جس طریقے سے قرآن و سنت کو اپنے دل کے قریب رکھتا ہے لیکن قرآن و سنت کی منمانی تفسیر نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ایک مسلمان اپنے دیش سے پریم کرتا ہے، دیش سے محبت کرتا ہے، دیش کو محبوب مانتا ہے، معبود نہیں مانتا ہے۔ آپ ہم سے معبود منوانا چاہتے ہو، ہم وہ نہیں ماننے کو تیار ہیں۔ بس لفظ اسی بات کا ہے، وہ جو الزام ہیں سارے الزام یکساں ہیں، وہ اپنی طرح آپ سے کروانا چاہتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کرے گا یہ۔ اور آپ حقائق پڑھیے، کتابوں کو پڑھیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں جن کا کوئی معبود نہیں ہے، انہوں نے اپنا معبود سماج کو بنا رکھا ہے، زمین کو بنا رکھا ہے، اس لیے ہم وہ تمام نعرے نہیں لگاتے ہیں جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، جس کے اندر ہمارے عقائد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتا ہے، تو یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم دیش دروہ ہو۔ پھر ایسے موقع پہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے سمویدھان کی پہلے شریعت۔ میرے بھائیو دو ٹوک الفاظ میں کہیے یہ سمویدھانک ہمارا حق ہے، ہم کہیں کہ ہماری شریعت پہلے۔ وہ لوگ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہارا دھرم پہلے یا تمہارا سمویدھان پہلے، وہ کھل کے کہتے ہیں ہمارا دھرم پہلے۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ سمویدھانک ہمارا حق ہے، آپ کہیے ہاں ہمارا دھرم پہلے ہے کیونکہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے اور ہمارا دھرم ہمیں اجازت دیتا ہے سمویدھان کو فالو کرو، ہم سمویدھان کو فالو کرتے ہیں، ہم سمویدھان کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس مسئلے کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کو امن و سکون کے ساتھ دیش واسیوں کو رہنے کی توفیق عنایت فرما دے، آمین رب العالمین۔ ہم سب مسلمانوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جس وطن میں رہیں اس کے لیے دعا بھی کریں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جہاں آپ رہتے ہیں دعا کریں۔ اللہ کی قسم یہ تعلیم اسلام کے علاوہ کسی دھرم میں نہیں ہے۔ یہ پوجا کروانا چاہتے ہم کریں، دعا کریں، امن کی دعا کریں، رزق کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، لوگوں کی انتی اور ترقی کی دعا کریں، یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ دیش کے لیے سب سے بڑا دیش پریم ہے، ہر اعتبار سے ترقی کرے، یہ ہم سب کی دلی خواہش ہونی چاہیے۔ اس کی بربادی کی تمنا ہم اور آپ نہیں کر سکتے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں، قانوناً بھی جائز نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین۔